ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بتاؤں۔ وہ چلا گیا تو حضرت عباس عرض کرنے لگے بھائی جان فیصلہ مجھے پتہ ہے سویرے بھی آپ کا کیا ہونا ہے، تو رات کی مہلت کیوں مانگی؟ فیصلے کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، وہی فیصلہ ہے جو اب ہے، صبح بھی وہی ہے، مہلت۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی۔ حضور پھر کس لیے مانگی ہے؟ فرمایا اس لیے مانگی ہے کہ ایک رات رہ گئی ہے، رج رج کے رب کو سجدے تو کر لو، میں اللہ کے حضور حاضری دے لوں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہے نا بھائی، کیوں نہیں توجہ کرتے؟ دو باتیں عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں کہ جو حوصلہ ہوتا ہے نا، صبر، اس سے بڑی دنیا فتح کی جا سکتی، لیکن اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے نا، ہمارے بچے کہتے ہیں سویرے انقلاب آ جائے، آج ہم نے بات کی ہے کل انقلاب آ جائے، اس طرح انقلاب تھوڑی آتا ہے۔ آپ محنت کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے، بڑے لوگ دنیا میں آئے، انہوں نے محنت کی، یہ نہیں کہا کہ ہماری مرضی کا رزلٹ بھی آنا چاہیے۔ امام حسین نے خون بہا دیا کربلا میں، یزید ظالم تھا، ظالم، اس ظلم کے خلاف امام علی مقام اٹھے، خون بہہ گیا، پر سویرے اس کی حکومت نہیں ٹوٹی، 4 سال وہ حکومت کر گیا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا کیا حال ہے؟ اس نے تو 4 سال تخت پہ حکومت کی تھی، اور امام حسین ابن علی کی قیامت تک دلوں پہ حکومت جاری رہے۔ یاد رکھیں گے کہ ضروری نہیں کہ سویرے، دیکھیں نا جناب یوسف سچے تھے پر جیل جانا پڑا، لیکن جب نکلے تو پھر اللہ نے انہیں حکومت ہی عطا فرما دی۔ آپ فٹافٹ نہ کریں، ہمارے بچے مایوس ہو جاتے ہیں، او جی یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا نظام۔ آخری بات سنیں، وہ کیا ہے؟ زندگی میں جن کو قربان ہونا نہیں آتا یا قربانی دینی نہیں نہ آتی، وہ دین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری طبیعتوں میں خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے، میں، میرے بچے اور بس ختم، میں، میرا گھر اور بس ختم، ایسی ہوا چلی ہے ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ خوفناک منظر ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑی قربانی بھی سیکھیں۔ امام حسن ہو، امام حسین ہو، سیدہ فاطمہ ہو، ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندہ وہ رہتے ہیں جنہیں قربانی دینا آ جائے، قربانی دیں۔ کتیا کے ہاں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان کے ریوڑ بنے ہوئے دیکھے؟ کیونکہ وہ قربان نہیں ہوتے۔ بکریاں سال میں ہزاروں قربان ہوتی ہیں، عید پہ لاکھوں قربان ہوتی ہیں، پر جہاں دیکھو گے ریوڑ ہی نظر آ جائیں گے۔ جنہیں قربان ہونا آ جائے انہیں رب برکتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ اگر کبھی زندگی کے اندر یہ جذبہ ہم سیکھ لیں، اس پر ہماری توجہ ہو جائے، تو بڑا کچھ اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور جہاں جہاں ہم سے غلطی ہو گئی بات کرنے میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ میں اب دعا کروں گا تو آپ حضرات نے اس طرح کرنا ہے کہ پیچھے سے سنگی نکلیں گے، تاکہ یہ بہت زیادہ گھٹن ہے تو اس میں زیادہ پریشانی نہ ہو دوستوں کو، پچھلے دوست نکل جائیں گے۔